صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب ممکن ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انوار الحدیث بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس میں مختلف مضامین سے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ درود پاک کے متعلق جو احادیث اس میں درج ہیں اس میں سے ایک عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ سنن نسائی حدیث نمبر 1294، مشکاۃ شریف حدیث نمبر 922، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس عشق رسول سے معمور سلسلے میں ہم سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت الحاج الحافظ القاری مفتی و امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے نعتیہ کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے اور اس کے مدنی پھول کون کون سے اس کے تحت بیان کیے جائیں گے، یہ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو بنیادی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور ثواب پانا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا
دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگائے سنوں گا. جو اسلامی بھائی موجود ہیں سلسلے میں وہ دو زانوں بیٹھنے کی سعادت ہاتھوں ہاتھ حاصل کر لیں. جیسے اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں وہ دو زانوں بیٹھنا. ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. کہیے انشاءاللہ. اچھی نیتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. تو نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتے ہوئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہوں. یہ بھی نیت کیجئے کہ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. مدنی چینل کے ناظرین جو جواب دیں گے تو صدا لگانے والا نہیں سنے گا، مگر انشاءاللہ آپ کے در و دیوار سنیں گے اور آپ کے درود پاک پڑھنے پر گواہ بنیں گے. جو حاضرین موجود ہیں وہ یہ نیت کریں دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا. یہ تو حاضرین بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی کریں. کرم ڈائری ہوگی تو نیت بھی یہ ویلڈ ہوگی. اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں مشورہ پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ اپنے پاس ڈائری رکھ لیں. اور مدنی چینل تو ہر وقت مدنی پھول لٹا رہا ہے، تو ہر سلسلے کے لیے اگر الگ ڈائری بنا لیں مدینہ مدینہ، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے پاس معلومات کا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا. یہ بھی نیت کیجئے کہ حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. یہ کیا ہوتا ہے کہ اعضاء میں خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. تو اس سے بچنے کی بھی آپ بھی نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں. میں مزید اپنے لیے یہ نیتیں کرتا ہوں کہ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ شمار سے باہر ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوصاف جمیلہ یعنی اچھے اوصاف اتنے عنایت فرمائے کہ وہ ان گنت ہیں، کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اور بیان کرتے چلے جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر اوصاف مصطفیٰ ختم نہیں ہوں گے. جیسے کسی نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے،
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اور نہیں پورا ہوگا. اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں. 4 کون کون سے؟ سرور، مالک، مولا اور باغ خلیل کے گل زیبا. آئیے سے سنیے، سمجھیے اور عشق رسول کی شمع سینوں میں جگمگائیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور ہیں. سرور کا کیا مطلب ہے؟ سید یعنی سردار. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں. آئیے آپ کو میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3073 سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں: انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں اور یہ کچھ فخر سے نہیں کہتا، اور میرے ہاتھ میں لیوائے حمد ہوگا، اور یہ برائے فخر نہیں کہتا. اس دن یعنی قیامت کے دن اور ان کے سوا جتنے ہیں، آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے ہیں، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیا فرما رہے ہیں آقا؟ انا سید ولد آدم، میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار ہوں. شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 1489. ہمارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا سید الناس یوم القیامت ولا فخر. میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں، کچھ تفاخر نہیں، فخر نہیں کرتا، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، کچھ افتخار نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں. ٹھیک ہے، مزید سنیے کشف الخفا حدیث نمبر 6017. تمام رسولوں کے سالار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا سید العالمین، میں تمام عالم کا سردار ہوں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تو اعلی حضرت نے اس پہلے شعر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں. کون کون سے؟ سرور یعنی سید، سردار، اور دوسرا مالک. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے کیا ہیں؟ مالک. اور سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے ایک اور مقام پر کہا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا. کیوں؟ پھر
اگلے مصرے میں اس کی دی ہے دلیل، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی میرا مطلب یہ ہے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ہیں اس لیے میں آپ کو مالک کہوں گا، اور مالک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک ہیں، اور ساری کائنات کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ سنیے، چنانچہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا، بے شک میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے خزانوں کی، زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ مرآت جلد 8 صفحہ 287 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس طرح اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کا مالک، مختار، قاسم بنایا، مالک بنایا، مختار بنایا، قاسم یعنی تقسیم کرنے والا بنایا۔ فرماتے ہیں جسے جو ملے گا ہماری عطا سے ملے گا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ المعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا یہ تو ظاہری خزانوں کا حال ہے، رہے باطنی خزانے تو زمین و آسمان، ملک و ملکوت کی چابیاں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ مزید سنی، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1042، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 244۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت خزائن الارض فوضع فی یدی، میں زمین کے تمام خزانے دیا گیا ہوں اور وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ خصائص القبریٰ میں ہے یہ حدیث پاک جو عرض کر رہا ہوں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ساری دنیا کی کنجیاں دیا گیا ہوں۔ جبریل امی علیہ السلام ان کو ابلق یعنی چتکبرے گھوڑے پر رکھ کر میرے پاس لائے اور ان کنجیوں پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ خصائص القبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 48۔ حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کسی کہنے والے نے کہا، میں نے آواز سنی، کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی کنجیوں پر قبضہ فرما لیا، نفع کی کنجیوں پر قبضہ فرما لیا، نبوت کی کنجیوں پر قبضہ فرما لیا۔ واہ واہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا، کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو آپ کے قبضے میں نہ آئی ہو۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 390، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 512۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو 2 خزانے سرخ اور سفید
یعنی سونا اور چاندی عطا فرمائے گئے. تو ہمارے آقا اللہ کی عطا سے مالک بنائے گئے ہیں. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر میں 4 اوصاف مصطفیٰ بیان کیے. کون کون سے؟ سرور، مالک، مولا اور باغ خلیل کے گل زیبا. مولا بھی کہا. مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا مطلب اللہ تعالی بھی ہے. مولا کا مطلب مالک بھی ہے، آقا بھی ہے، صاحب بھی ہے، والی بھی ہے، سردار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، سلطان بھی ہے، حاکم بھی ہے، آزاد کیا ہوا غلام بھی ہے، مددگار بھی، معاون، دوست، شریک، ساتھی، یار، ہمسایہ، پڑوسی، حضرت، جناب، کتنے معنی. یہاں اعلیٰ حضرت نے مولا بمعنی مددگار کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مددگار ہیں. سبحان اللہ. آئیے قرآن پاک سنیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مددگار ہیں. قرآن کہتا ہے چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 55. ارشاد ہوتا ہے انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ترجمہ کنز الایمان تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول. ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اب سنیے تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یہاں ولی کے معنی یا دوست ہیں یا مددگار. شان نزول لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ہماری قوم نے چھوڑ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قسمیں کھا لی. قبول اسلام سے قبل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مذہباً یہودی تھے. تو آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا. تو فرمایا گیا تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ اگر تم سے یہودی چھوٹ گئے تو تمہیں اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسلمان مل گئے جو زکات دیتے ہیں، رکوع والی نماز بھی پڑھتے ہیں. مفتی صاحب اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو دوست یا مددگار بنانا مومنوں کا طریقہ ہے. ان سے محبت اللہ عز و جل سے محبت ہے، ان سے عداوت اللہ عز و جل سے عداوت ہے. عداوت یعنی دشمنی. نمبر 2 ہمیشہ مسلمان کو اپنی قوم میں رہنے سے عزت و غلبہ ملے گا. اپنی قوم سے کٹ کر کفار سے ملنا ذلت کا باعث ہے. وہی شاخ ہری رہتی ہے جو اپنے جڑ سے وابستہ ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر نعیمی میں بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. لکھتے ہیں جلد 6 ہے صفحہ نمبر ہے 572. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار، والی، وارث، ناصر ہیں. جو کہے کہ خدا عز و جل کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ اس آیت کریمہ کا انکار کرتا ہے. لہذا رسول اور متقی یعنی پرہیزگار مسلمانوں کو مددگار ماننا کیا ہے؟ حکم قرآنی.
سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے. مزید سنیے سنن ترمذی حدیث نمبر 2029. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ. جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، مولا نہ ہو، مددگار نہ ہو، جس کا کوئی نگہبان نہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول اس کے نگہبان ہیں. حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں حدیث کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی حافظ نہیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حافظ ہیں، نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے. سبحان اللہ. مسند احمد بن حنبل جلد 4 حدیث نمبر 1659. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاں قدم رنجا فرمایا. یتیم بچوں کو بارگاہ رسالت میں یاد کیا گیا، طلب کیا گیا، وہ حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کر کے فرماتے ہیں میری ماں نے حاضر ہو کر حضور پناہ بے کساں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یتیمی کی شکایت عرض کی. بچے یتیم ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان پر محتاجی کا اندیشہ کرتی ہے؟ حالانکہ میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا کارساز ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے. 4 اوصاف بیان کیے. کون کون سے؟ سرور، مالک، مولا اور باغ خلیل کے گل زیبا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، اور یہ شان عطا فرمائی کہ آپ ابو الانبیاء ہیں. آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب آپ کی اولاد سے آئے. تو باغ خلیل کے ہمارے آقا گل زیبا ہیں. اس میں جتنے بھی نبی ہیں ان میں سب سے حسین پھول ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فتاوی زبیر شریف میں اعلیٰ حضرت نے افضل القرا کے حوالے سے لکھا کہ جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیوں میں آپ کو چن لیا اور آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا، نہ کسی مقرب فرشتے کو دیا، نہ کسی رسول کو دیا، نہ کسی نبی کو دیا. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے
खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमान नसीब हूँ तुझे उम्मीदगार कहूँ, हिरमान नसीब हूँ तुझे उम्मीदगार कहूँ, जाने मुरादों का ने तमन्ना कहूँ तुझे, बाग़े खलील का बोले ज़ेबा कहूँ तुझे। اے میرے آقا میں حرمہ نصیب ہوں، بد نصیب ہوں، اچھے نصیب سے محروم ہوں، مگر اے میرے آقا آپ میری امید گاہ ہیں، آپ سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے محرومی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ تو جانے مراد ہیں، آپ ہماری کان تمنا ہے۔ کان کس کو کہتے ہیں؟ معدن کو۔ مزید اگلے شعر میں اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، گلزار قدس کا ہوئے رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ گلزار قدس بہت ہی پاکیزہ باغ، اور اس پاکیزہ باغ کے آپ کیا ہیں؟ گلے رنگین ادا، لاجواب پھول ہیں۔ اور آپ کیا ہیں آقا؟ آپ پاکیزہ باغ کے انتہائی خوبصورت پھول ہیں، اور آپ اپنے عاشقوں کے دکھوں کا مداواں ہیں۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ اے میرے آقا اپنے گھر کی صبح پر، ایسی صبح جس میں گھر میں ہوں، چین میں، آرام میں ہوں، مجھے مسافرت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے وہ شام ہے جو گھر سے دور ہو، میں سفر میں اور آزمائش میں ہوں، میں اس کو شرف دیتا ہوں۔ گھر کی سکھ چین والی صبح نہیں، شام غریبہ، گھر سے دور ہوں، اس کو شرف دیتا ہوں، اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جب میں مسافرت میں ہوں گا اپنے آقا کو یاد کروں گا، میں اپنے آقا کو یاد کروں گا، اگر میری مصیبت نہ بھی ٹلی، یاد محبوب کی سعادت تو ملی، تو یہ بھی کم نہیں ہے کہ میرے اوقات یاد محبوب میں بسر ہوں گے۔ بے کس نواز، آپ بے کسوں کو نوازنے والے ہیں، گیسوں والے ہیں۔ ہمارے آقا کیا ہیں؟ گیسوں والے، گیسوں والے، زلفوں والے، سبحان اللہ۔ اور یہ گیسو جب سبحان اللہ کھلتے تھے نا تو فضا خوشبو سے مہک جاتی تھی، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گیسوں والے ہیں۔ 163 مدنی پھول میرے مرشد نے عنایت فرمائے ہیں، امیر اہل سنت نے
اس میں جو گیسوں کے متعلق کچھ لکھا ہے، آئیے میں یہ موقع کی مناسبت سے وہ بھی آپ کی خدمت میں جلدی جلدی کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف ہاف آدھے کانوں تک، کبھی کان مبارک کی لو تک، یہ لو ہے کان کی لو تک، اور کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ تو امیر اہل سنت ہمیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ موقع ب موقع تینوں سنتیں ادا کریں۔ زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کوئی سنت ادا کر ہی لینی چاہیے۔ نیت نہیں کریں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں۔ آقا کی سنت ہم نہیں اپنائیں گے کون اپنائے گا؟ مسلمان اپنائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، نقل ہے۔ تو جو زلفیں رکھیں تو غسل کرنے کے بعد جب پانی سے یہ بال بھیگ جاتے ہیں نا، اس وقت کنگھی کر کے اس کو سیدھے کر کے دیکھ لیں، کندھوں تک پہنچ گئے تو اس کے نیچے پہنچ گئے تو اب اس سے نیچے آ گئے تو سب اس کی وہ ترکیب کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں گیسوں والے کے صدقے میں گیسوں کی سنت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ رے واہ واہ سبحان اللہ، اللہ رے کا مطلب یہ اللہ رے سبحان اللہ واہ واہ۔ آقا آپ کے روشن اور منور جسم کی ضیائیں تابشیں، اس کی روشنیاں، اے جانے جان، اے میری جان کی بھی جان، آپ تو روشنی کی بھی جان ہے، آپ تو نور کی بھی جان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کی شاعری قرآن و حدیث والی ہے، ٹھیک ہے، وہ بے جا سے محفوظ ہے الحمدللہ۔ یہ بیانات اتاریہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جو سیاہ فام غلام رسالہ ہے اس سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا جابر بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جانے تجلا کیوں نہیں ہوں گے؟ نور کی بھی جان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن پاک کی وہ مشہور آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ چنانچہ سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ الکوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی بالنور محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد محمد و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر ایک بات یہ عرض کرتا چلوں جو کہ امیر اہل سنت نے رسالے میں بھی لکھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی حقیقت نور ہے مگر بشریت کا انکار کرنے کی اجازت نہیں، بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، عام بشر نہیں ہیں،
سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں اور تمام انسانوں سے بھلائی میں آگے خیر البشر ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تیری جسم منور کتابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں بے خار گلگونے چمن آرا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے میرے مالک و مولا، آپ ایسے گلے لالا ہیں جس میں داغ نہیں. گلے لالا میں داغ ہوتا ہے مگر آپ گلے لالا تو ہیں مگر داغ نہیں ہے. آپ چاند ہیں مگر ایسے چاند جس میں پرچھائیاں نہیں ہیں، جس میں داغ نہیں. آپ ایسے چاند ہیں کہ جس کے اندر داغ نہیں، کیونکہ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آپ میرے آقا، آپ بغیر کانٹوں کے ایسے پھول ہیں بے خار گلبنے چمن آرا، ایسا پھول جس کے اندر کانٹا نہیں ہے، اور ایسے پھول کی ڈالی، ایسے پھول کے درخت کہ جس سے چمن یعنی سارا باغ آراستہ ہے، آ رہا ہے، اس کی زیب و زینت اسی پھول سے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو بارگاہ رسالت میں نعتیں سناتے تھے، صحابہ کو نعتیں سناتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں ان کے مشہور اشعار ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سا حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا. آپ سا حسین و جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ خود چاہتے تھے. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق اور آپ کا بیان بھی سن لیجئے. چنانچہ چاندنی رات تھی. یہ ترمذی، دارمی، مشکاہ شریف کی حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حلائے حمرا یعنی ایسی وہ سرخ لباس جس میں سرخ دھاریاں تھیں، ٹھیک ہے، اورے میں لیٹے تھے. فرماتے میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. مجرم ہوں اپنے افو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے باغ خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے. آقا میں مجرم، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، تو میں اپنی بخشش کا، شفاعت کا سامان کرتا ہوں. کس طرح کہ میں آپ کو اپنا شفاعت کرنے والا کہتا ہوں. یاد رکھیے کہ جو شفاعت رسول کے منکر ہیں ان کے لیے شفاعت رسول نہیں ہے. جی ہاں،
تو اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 29 میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنا سر گھماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں منافقوں کا برا حال ارشاد ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں چاہتے، فرماتے ہیں جو آج نہیں چاہتے وہ کل نہیں پائیں گے۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے، اور ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے طلبگار ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی شفاعت کا سامان کرتا ہوں، اپنی بخشش کا سامان کرتا ہوں۔ کس طرح کہ آقا میں آپ کو اپنا شفیع تسلیم کرتا ہوں۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے شاہ، آپ کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ اوصاف کا ختم ہونا بھی گویا کہ ایک عیب ہے، تو آپ اس عیب سے بھی بری ہیں کہ آپ کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے۔ کوئی کتنا بیان کرے وہ حق بیان کرنے کا ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں حیران ہوں کہ میں آپ کو کیا کیا کہوں، میں آپ کو کیا کیا کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے فنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضا نے اس پر بات ختم کی، کس پر؟ کہ میں آپ کو خالق کا، اللہ تعالی کا بندہ کہتا ہوں، اور جتنی بھی مخلوق ہے سب کا آقا کہتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کی ثنا نہیں کر سکتا کہ آپ اللہ تعالی کے بندے ہیں، مگر سارے بندوں کے، ساری مخلوق کے آقا ہیں۔ وہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا شعر بہت وہ مشہور ہے نا، وہ اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اردو میں اپنے انداز سے بیان کیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الفناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اے جمال والے، اے سید بشر، آپ کے روشن چہرے سے تو چاند روشن ہے، آپ کی تعریف کرنے کا حق یہ ادا نہیں ہو سکتا، آپ کی ثنا کا کما حق ہو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، اس پر
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، آقا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی عشق رسول کی خیرات تقسیم کر رہی ہے، لے لیجئے مدنی چینل کے ذریعے، حاصل کر لیجئے فیضان سنت کے درس میں شرکت کر کے، ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، انشاءاللہ عشق رسول کی خیرات ملے گی، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عشق رسول کی لازوال دولت سے، جس کو سوال نہیں، ختم نہیں ہوگی، ڈالر ختم ہوں گے، ریال ختم ہو جائیں گے، روپے پیسے پراپرٹی بینک بیلنس سب ختم ہو جائے گا، عشق رسول کی دولت ختم نہیں ہوگی، اس کو زوال نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ امیر ہے، وہ امیر و کبیر ہے، وہ بہت مالدار ہے، وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ یہ عشق رسول کا سرمایہ سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملتا ہے۔ کسی عاشق رسول کی صحبت تو اختیار کیجیے، کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھیے تو صحیح، فجر کے بعد مدنی ہلکے لگتے ہیں، دعوت اسلامی والے لگاتے ہیں، اس میں بیٹھیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیے، عشق رسول کی خیرات کیسے ملتی ہے، کیسے آپ کا سینہ عشق رسول سے روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے تو صحیح، ذرا بیٹھیے تو صحیح۔ کتنے خوش نصیبوں کو الحمدللہ دعوت اسلامی نے لندن و پیرس کے سپنے وہ چھڑا کر مدینے سے ان کا رشتہ استوار کر دیا۔ آپ بھی آئیے، ہمت کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے عشق میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے ذوق میں شوق میں ترقی ہوگی، آپ کی نیکیوں میں ترقی ہوگی انشاءاللہ، آپ کی فکر میں ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے صدقے میں ہدایت بخشش کے صدقے میں کتنے عشق بھرے مدنی پھول ہیں اس کے اندر نا، ہدایت بخشش کے اندر، اعلی حضرت کے اس کتاب کے اندر، نعتیہ کلام کے اندر، اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے سینے کو اپنے حبیب کے عشق کا مدینہ بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے ابھی جو اپنے سلسلے میں حفظ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0321389 اور 0309226 پر SMS یا فون پہ ایک مدنی چینل ڈاٹ کام پر میل کر سکتے ہیں۔